بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ نماز فجر کے بعد یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ مسنون ہے۔ اس میں جو سب سے غور طلب جو نقطہ ہے جو جس کے اوپر میں آج بات کروں گا وہ علم نافع ہے۔ جب انسان کو علوم کی طرف وہ چلتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور علوم کی منزلیں طے کرتا ہے تو دماغ میں ایک خناس پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور ہوا لوگوں کے ساتھ ایسا کہ جب زیادہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو زیادہ جانتے ہیں انسان کو کم پہچانتے ہیں۔ ملک ملائک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان ابلیس، اس کے پاس کتنا علم تھا؟ تھوڑا علم تھا اس کے پاس۔ اسی شیطانی علم نے اس کا دماغ خراب کیا، اور جب انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو اس علم نافع سے بھٹکا کر علم ابلیس، علم شیطان کی طرف انسان جب راغب ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یا تو اس کے پاس طاقت آ جائے کسی قسم کی، یا کوئی اس طرح کا علم آ جائے تو وہ اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ہی ہوں بس، اور پھر وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد بھی انہی میں سے ایک شخص تھا۔ مناظر تھا یہ ایک ہندوستان میں، قادیان میں مناظرے کرتا تھا جینیوں کے ساتھ، جین مذہب کے جین مت کے جو پیروکار ہیں ان کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ۔ پھر اس کا دماغ خراب ہوا اور پھر اس نے جناب نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے آپ کو مسیح موعود کا کہتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبوت کے فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اٹھے تھے، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، سجا اور جو رحمان الیمن، یہ اس طرح کے جو جتنے بھی میں نے آپ کو جھوٹے مدعیان نبوت کے نام گنوائے ہیں، یہ اس کے بعد خاص طور پر صحابہ کرام کا کیا اس میں رد عمل تھا، یا رسول اللہ نے کیا تعلیم دی۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں ہے، اس کا سر تن سے جدا ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کے ساتھ کوئی گفت و شنید نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب قرآن میں صاف نص آ گئے، اس کی بالکل صاف صریحاً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما کان محمد آباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب خاتم النبیین کا بھی آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے۔ نبوت کا خاتمہ، اس کا ایک معنی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو صحیح معنی ہوگا، اس کا جو اگر ہم لیں تو وہ نبوت کی تکمیل کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل کر دیا، جیسے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں آپ سے۔ جب تکمیل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے، نبوت کا دعوے دار پیدا ہوں گے۔ یہ جو تھا اپنا اس نے اپنے آپ کو یہ خاص طور پہ، اب اس کی تھوڑی سی سٹوری سن لیجئے غلام احمد کی۔ یہ مسلمان تھا لیکن مناظرے کرتا تھا، لیکن پھر اپنے آپ کو جناب یہ جب اس کو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا نا کہ دماغ خراب ہوا اس کا، تو اس نے پھر وہ جو احادیث ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، انٹرپریٹیشنز اس کی اپنی طرف کرنا شروع کر دی۔ جیسے یہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا تھا،
اور اس کے جو خلیفہ ہیں جو آنے والے، جو اس نے ایک اپنا ایک الگ ایک سیکٹ بنایا اور اس نے ایک الگ جو ایک لائن اختیار کی، اس میں اس نے پھر خلافت کا بھی ایک نظام اس نے شروع کر دیا. تو یہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا تھا. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح سے بمانا عیسیٰ علیہ السلام سے مراد ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی قرآن پاک کی آیات ہیں یا احادیث مبارکہ ہیں، وہ ان کو اپنی طرف مولڈ کر لیا. اور اچھا اب حیرت کی بات یہ دیکھیے، بلکہ ہنسی آتی ہے اس بات پر، اور آپ استہزاء مطلب نیچرلی آپ جب یہ ان کو پڑھتے ہیں بغیر کسی متعصب ہوئے، تو آپ کہتے ہیں کہ یار اس کی عقل پہ تو شیطان نے یقیناً فلی طور پہ غلبہ کر لیا تھا. اس نے جو دمشق کی جو خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جامع مسجد دمشق کے مینار پہ جو آپ کا جو ظہور ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دو زرد چادروں کا میں جو آپ تشریف لائیں گے، دو زرد چادریں آپ زیب تن کی ہوں گی، اس کے متعلق یا اسی طرح کی بہت ساری اور چیزیں جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. آپ یقین کریں، آپ ان کو پڑھیں تو آپ سوائے اس کی عقل پہ ماتم کرنے اور ہنسنے کے اور افسوس اور غصہ کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں فٹ ان کیا ہے. اس کو جو پمپ مارتا تھا، جو اس کو اور اس کے ہوا بھرتا تھا اس کے غبارے میں، حکیم نور الدین اس کا جو پہلا خلیفہ تھا، وہ جو اس کا پہلا خلیفہ بنا، یہ اپنی ڈسکشنز اس سے کرتا. تاریخوں میں جا کے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کی کتابوں کو. اب تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو مختصراً جو بتا رہا ہوں اس پہ ہی آپ اتفاق کیجئے کہ آپ کو ہنسی آئے گی کہ جب وہ آپس میں خط و کتابت کر رہے ہیں، یہ مرزا غلام احمد اور حکیم نور الدین جو اس کا ساتھی تھا، جو بعد میں خلیفہ بنا اس کا پہلا، اس کی جو آپس میں خط و کتابت ہے وہ آپ پڑھیں تو آپ وہ اس کو ایک کہتا ہے کہ جی وہ اس کو کیسے آپ وہ جو حدیثیں ہیں اور وہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کے بارے میں وہ ان کو آپ کیسے وہ اس کو کہتا ہے کہ جی ہم اس کو اپنے اوپر کیسے فٹ ان کریں گے. ایسا یہ شیطان صفت آدمی تھا. اچھا اس کو ابھار کیسے ملا؟ وہ اس دور کی جس دور میں یہ تھا، اس دور کو یاد کی گورے تھے یہاں پہ، برٹشرز تھے، انہوں نے ایک پابندی لگا دی تھی سزائے موت کی، اور جس کو کہتے ہیں کہ نام نہاد فریڈم آف ایکسپریشن کا جو نام تھا، جو آج بھی قائم ہے، اس کو وہ دیکھے اس کی بنا پر اس نے جناب اپنے آپ کو نبی ہونے کا اس نے اعلان کر دیا. اور اس نبی ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اس نے اپنی پیروکار بھی بنا لیے. ظاہر ہے یہ مناظر تو تھا، بولنے کا فن بھی جانتا تھا یہ جھوٹا خبیث شخص، تو اس کو جو ہے وہ اس نے پیروکار بھی پیدا کر لیے. اب یہ بھی دیکھیے کہ اس کے جو پیروکاروں میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہیں. خاص طور پہ اب جس طرح سے ایک سر ظفر اللہ جو پہلا وزیر خارجہ تھا غالباً پاکستان کا، وہ بھی، اور پھر اس کے بعد وہ یہی سر ظفر اللہ جو تھا اس کو یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جج بھی بنا. ڈاکٹر عبدالسلام نوبیل پرائز جس کو ملا، ایم احمد، مطلب بڑے بڑے، یہ کیا بہت جینیس ہیں، یہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بہت زیادہ کوئی عقل دی ہوئی ہے یا کیا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، عقل ضرور دی ہوگی یا ان کے پاس علم بھی ہوگا، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو سپورٹ ہے ویسٹ کی، خصوصاً یہودیوں کی اور امریکہ کی، اس نے ان کو برٹشرز کی یا ویسٹ کی جو اسلام دشمن قوتیں ہیں انہوں نے ان کو جو ان سے سپورٹ کر کے ایسے جگہوں پہ بھی ان کو آنے میں مدد ملی. تو یہ جو تھا اس کو پہلا خلیفہ جو اس کا تھا حکیم نور الدین، پھر مرزا بشیر الدین محمود، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد، اور ابھی جو ہے جو مرزا مسرور احمد، ان کا خلیفہ، انہوں نے اپنا ہی ایک بنایا ہوا ہے خلافت کا سسٹم. 1974 میں خاص طور پہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے اچھا ان کے اندر بھی دو فرقے ہیں مرزائیوں میں. ایک تو یہ قادیانی مرزا، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے قادیانی، مرزائی، احمدی اور لاہوری، یہ سارے ایک ہی ہیں، لیکن لاہوری اور یہ لاہوری ان کا ایک الگ سے اسی میں ایک اور الگ سے فرقہ بن گیا. تو 1974 میں پاکستان میں خاص طور پر مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ
انہوں نے جو ہے یہ تحریک چلائی خاص طور پہ، اور جو ہے بھٹو صاحب کا دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا، تو پارلیمنٹ میں ایک ان کو بلایا گیا، لاہوریوں کو بھی جو ان کا سیکٹ ہے، ایک ان کا ایک فرقہ ہے، ان کو بھی، اور ان قادیانیوں کو بھی، ان کے بڑے بڑے جو جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کھڑپینچ، ان کو بلایا گیا، ہاں بھائی تمہارا کیا خیال ہے مرزا غلام احمد کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھا، لعنت اس نبی پہ، لعنت اس کے پیروکاروں پر، ان کی عقلوں پر، اور یہ سب واجب القتل ہے جو جھوٹے مدعیان نبوت کے دعوے دار ہیں۔ تو ان کو پھر پاکستان میں خاص طور پر ان کو دائرہ اسلام سے ان کو خارج کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں انڈو پاک میں بھی آپ دیکھ لیجئے، خاص طور پر یہ فتنے یہیں پہ انہی علاقوں میں زیادہ اٹھتے ہیں۔ اب مسلمانوں میں بہت سارے سیکٹس ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، شیعہ سنی، ان میں ظاہر ہے دو بڑے، ان میں جو اختلافات اور یہ سارے معاملات جو آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں ڈیٹیلز جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک چیز سب میں کامن ہے، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، سیل ہیں پروفٹس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ پر ختم ہو چکا ہے، تکمیل ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد جو بھی وہ کہتا ہے اس کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں ہے، کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے۔ جن کی خاطر یہ دنیا بنی ہے، یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے، اس کے بعد بھی کوئی آرگیومنٹ رہ سکتا ہے؟ کوئی آرگیومنٹ نہیں رہ سکتا۔ آج بھی کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں مطلب ہے کہ مجھے خواب میں رسول اللہ میں جو ہے مجھے وحی آتی ہے، الہام ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو اس کو دماغ کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ادھر سے صحابہ اکرام نے آرگیومنٹ نہیں کیا کہ میں اپنے آپ کو خدا نخواستہ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ ہمارا رسول ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ 1974 میں ان کو جو ہے یہ وہ دے دیا گیا۔ اب یہ اس نے جو ہے بڑی جو ہے وہ چلت پھرت بھی دکھائی اس نے، مرزا غلام احمد نے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خط و کتابت بھی کیا کرتا تھا دوسرے ممالک کے لوگوں سربراہوں کے ساتھ، تو وہاں سے بھی یہ ذلیل ہوتا، یہ خبیث شخص۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فتنے سے بچائے۔ بظاہر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ 100% کافر ہیں، یہ 100% دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ کہیں سے بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فتنے سے بچائے۔ یہ مختصر سے میں نے آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیے گا کمنٹ باکس میں اس کا ضرور جواب آپ کو دوں گا۔ کہنے کو تو بہت ساری چیزوں کا دل کرتا ہے، میں ریسرچ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے میں نے۔ آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، سبسکرائب کیجیے، اس کو لائک بھی کیا کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور میں خالی منہ اٹھا کے آ کے آپ کے سامنے ویڈیو کو پریزنٹ نہیں کر دیتا ہوں، اس کے پیچھے ایک محنت کرتا ہوں میں، اور وہ محنت جو ہے اس کو پلیز جسے کہتے ہیں کہ سراہیے، لائک اور شیئر کی صورت میں، سبسکرائب کی صورت میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔